मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ये बहुत अहम रुकू है और इसमें मैं तो जब ये तिलावत करता हूँ तो आज के जो दीनदारों की हालत है ना, उस पर मुझे अफसोस होता है। ना तवक्कुल, ना औलाद को दीन पे चलाने की फ़िक्र, बस दौलत पैसा दौलत पैसा दौलत पैसा। तो कैसी पैगंबरों को फ़िक्रें हुआ करती थी कि ये दीन हमारी औलाद में ट्रांसफ़र हो किसी तरीके से, अल्लाह उनसे दीन का काम ले। इस पूरे रुकू का जो एक मेन आइडिया हमें मिलता है ना, जिसको सेंट्रल आइडिया कहते हैं, वो इंतहाई अहम जो पैगाम मिल रहा है। देखें, कुरान तारीख़ी किताब नहीं है कि सिर्फ आपको वाक़यात सुनाने के लिए ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। हिस्ट्री की किताब नहीं है। कुरान अगर कोई वाक़या बयान कर रहा है ना, तो उसके और जिन जिन पहलुओं को हाईलाइट कर रहा है, वो तमाम पहलू, उनमें बहुत बड़ा सबक है। मिसाल के तौर पर कुरान ने ये कह दिया याह्या अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करते थे, तो ये कोई महज खबर देना नहीं है। इसका मतलब अल्लाह की नज़र में वालिदैन के साथ अच्छा सलूक इतनी अहमियत का हामिल है कि याह्या अलैहिस्सलाम की इस सिफत को, कि अल्लाह पहले याह्या अलैहिस्सलाम की तारीफ़ें कर रहा है, फिर उन तारीफ़ों की वजह बता रहा है कि देखो ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ पूरी हुई और मैंने इस सिफात का बच्चा पैदा किया कि जो नरम दिल था, जो पाकीज़ा तबीयत का था और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करता था। इसका मतलब माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना अल्लाह की नज़र में बहुत अहमियत का हामिल है। और ये बड़े बड़े लोगों, नेक लोगों का काम है कि वो अच्छा सलूक किया करते हैं अपने वालिदैन से। आज थोड़ा सा आप देख लें ना, लोगों में तकब्बुर पैदा हो जाए तो सबसे पहले अपने माँ और बाप, जो देहाती और गंवार माँ बाप होते हैं, उनको भूलते हैं वो। तो इससे जो हमें बुनियादी सबक मिलता है ना, कि पैगंबरों को कितनी कोशिश होती थी, कितनी चाहत होती थी कि हमारी औलाद में दीन ट्रांसफ़र हो। आज अपनी औलाद को पैसे के पीछे लगाया जा रहा है और अय्याशियाँ उनको कराई जा रही हैं। अब तो आप हालात देख लें कि बच्चियों को डांस सिखाया जा रहा है, लड़कों को डांस सिखाया जा रहा है, मिस गैदरिंग में भेजा जा रहा है कि ब्रॉड माइंडेड बनेंगे। वो अपने साथ बच्चों को सिनेमा घर लेके जा रहे होते हैं। तो इन लोगों के तो अल्लाह तज़किरे ज़िक्र नहीं करता, तो ऐसे मुबारक लोगों के अल्लाह तज़किरे ज़िक्र करता है। तो इसका जो हमें बुनियादी सबक इस रुकू से मिलता है ना, औलाद कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। नंबर 2, उसकी दीनी फ़िक्र करना और ये चाहना कि मेरी सारी उलूम मेरी औलाद में ट्रांसफ़र हो, इसकी फ़िक्र करना, ये पैगंबरों की सुन्नत है। तो अल्लाह फरमाते हैं ज़िक्र रहमती रब, मैं जो चंद पॉइंट की बातें उनको हाईलाइट कर देता हूँ। पहली बात ये कि अल्लाह ने औलाद के अता करने को अपनी बहुत बड़ी रहमत करार दिया है। तभी अल्लाह कहते हैं तेरे रब की बड़ी रहमत हुई ज़करिया पर, हम इस रहमत का तज़किरा करते हैं। तो क्या रहमत हुई थी? अल्लाह ने नेक साले औलाद दे दी थी। तो इससे पता चलता है कि औलाद का होना बहुत बड़ी नेमत है। अल्लामा कुर्तुबी कहते हैं ये आयत इस बात पर दलालत करती है कि औलाद का वजूद अल्लाह की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आपसे कुर्बानियाँ ली तो नवाजा कैसे? औलाद अता फरमाई। हज़रत आले इमरान की अल्लाह ने सिफ़ात ज़िक्र की, नवाजा कैसे? हज़रत मरियम अता की। हज़रत मरियम को अल्लाह ने कैसे नवाजा? ईसा इब्न मरियम अता की। तो औलादों के ज़रिए अल्लाह नवाजता है अपने नेक बंदों को। तो इससे पता चलता है कि कभी भी औलाद की फ़िक्र से गाफिल नहीं होना चाहिए। यहाँ अक्सर लोग एक सवाल करते हैं कि भाई इनको तो नेक औलादें मिली थी, तो हमें क्या पता कि हमारी औलाद नेक होगी कि नहीं होगी। देखें, इनको यकीनन पहले से अल्लाह ने बता दिया कि नेक औलाद मिलेगी, हमें नहीं पता। तो इसी वजह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें औलाद की कसरत का हुक्म दिया है। और कुरान में बयान किया अल्लाह ने, ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी औलाद में कौन तुम्हारे लिए ज़्यादा कारआमद होगी। तो इसलिए इस्लाम में जो कसरत औलाद की तरगीब है, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि आपके जब ज़्यादा औलाद होगी तो कोई ना कोई उसमें यकीनन ऐसा निकलेगा जो आपकी उम्मीद है कि आखिरत में आपकी निजात का ज़रिया बन जाए। अगर हमें पता होता ना कि अल्लाह ने हमसे वादा कर लिया होता कि तुम्हें एक बच्चा दूंगा और वो बहुत आला सिफात का होगा, तो आप नस्ल रोक लेते। लेकिन हमें नहीं पता, इसलिए कुरान कह रहा है ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा। सूरह निसा में अल्लाह कह रहा है तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी औलाद में कौन तुम्हारे लिए ज़्यादा कारआमद निकले। मैंने ऐसे बहुत सारे वाक़यात देखे हैं और सुने भी हैं कि एक आलिम के कई औलादें हुई, कोई औलाद भी उनके नक्श कदम पे नहीं चली, लेकिन अल्लाह ने एक ऐसा बच्चा दे दिया जिसने उनके उलूम को आगे मुंतकिल किया। आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का देख रहे हैं ना, याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 11 बेटे थे
اور 13 بیٹے، ہاں 13 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، تو آخری 2 بیٹے اس میں کام کے نکلے جنہوں نے یعقوب علیہ السلام کے دین کو زندہ رکھا، جو یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ باقی 9 کے 9 بیٹے، 11 کے 11 بیٹے پیغمبر کے بیٹے ہونے کے باوجود بھی اس پائے کے نہیں تھے جیسے 12ویں نمبر اور 13ویں نمبر پہ پیدا ہونے والے بنیامین اور یوسف علیہ السلام تھے۔ تو ایک 13ویں نمبر پہ پیدا ہونے والے بیٹے نے کیسا یعقوب علیہ السلام کا نام روشن کر دیا کہ ان کے نام پہ پوری سورہ یوسف نازل ہو گئی۔ اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بچوں میں کون سا ایسا ہے جو اللہ کا بہت زیادہ محبوب نکلے اور ہمارے نام کو اور ہمارے کام کو قیامت تک وہ زندہ رکھے۔ تو اس لیے اولاد کی کثرت یہ شریعت میں پسندیدہ ہے۔ اس آیت سے ہمیں، اس رکوع سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ دوسرا اس میں ہمیں ایک نقطے کی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دعائیں خفیہ مانگنا، عاجزی کے ساتھ مانگنا، یہ زیادہ ثواب ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب اللہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ کو تمام قسم کے واسطے دیے جائیں، اس کی ریزن بھی بتائی جائے۔ جیسے زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، دیکھیں اللہ سے مانگنے کا وہی طریقہ ہے جو آپ انسانوں سے مانگتے ہیں، کیسے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور کیسے اس کو مختلف قسم کے ریفرنسز دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہے، جب آپ اللہ سے دعا مانگیں، زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میرے پیچھے رشتہ دار ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ وہ بے دین ہو جائیں گے، اور میں تجھ سے دین کی خاطر اولاد مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے پیسوں کے لیے اولاد نہیں مانگ رہا، تو یہ واسطے اللہ کو دینے چاہیے، اس سے دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ محیر العقول واقعات ہوتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں جو اولاد ملی نا، دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ بھی حیران ہوئے کہ یہ کیسے اولاد ملے گی، تو اللہ نے اس کا جواب دیا قرآن میں، کانوا یسارعون فی الخیرات، زکریا اور اس کی زوجہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرتے تھے، یہ ایسا خاندان تھا مبارک، تو اس لیے ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری دی تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے بڑھاپے میں اولاد، تو وہاں فرشتوں نے بھی یہی بات کہی، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کبھی تم اللہ والے لوگ ہو تو اللہ کی تم پہ خصوصی رحمتیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے ایک سبق کہ ہمیں اپنے گھر میں تلاوت کا، نماز کا، تہجد کا، صدقات و خیرات کا، جو نیکی کے کام ہیں ان میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اگر ہمارے گھروں کا یہ ماحول ہوگا تو اللہ کے معاملات بھی ہمارے ساتھ دوسروں سے ہٹ کر ہوں گے، اسباب کے بغیر اللہ ہمیں رزق مہیا کرے گا، اور ایسے ایسے کام اللہ بنائے گا جو عام لوگوں کی نظر میں جس کا تصور نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے معاملات ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ چوتھی بات، اس میں اللہ کی قدرت بھی پتہ چلتی ہے کہ زکریا علیہ السلام نے کہا کیسے ہوگی اولاد، اللہ نے فرمایا اسی طرح ہی ہوگی اور میرے لیے بہت آسان ہے۔ آج ملحد لوگ، ایتھیس لوگ، فضول لوگوں کی طرح بالکل ایک بے وقوفانہ بات کرتے رہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونے پر کوئی سائنسی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو بھائی پہلی دفعہ زندہ ہونے پر کون سی دلیل ہے؟ یہ تو تم نے دیکھ لیا کہ اس طرح سے بنا ہے تو اس کی لاجک پیش کر دی، نہ دیکھتے تو قیامت آ جاتی، سائنسدان کبھی بتا ہی نہیں سکتے تھے کہ انسان پیدا کیسے ہوا ہے، تو اب منی سے انسان کو بنتا ہوا دیکھ لیا تو بتا دیتے ہیں جی ایسے بنتا ہے۔ تو نہ دیکھا ہوتا تو کسی کو نہ پتا ہوتا، یہ پروسیس نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بھی سائنسدان اس نتیجے پہ پہنچ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ پانی کا قطرہ ہے جس سے انسان بن کے وجود میں آیا۔ تو ادھر ادھر کی پھینکتے رہتے وہ لمبی لمبی اور تھیوریز آتی رہتی، لیکن دیکھ لیا کہ بھی پانی ہے جو ماں کے رحم میں جاتا ہے اور اس طرح سے انسان بنتا ہے، تو اس کو دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ ایسے بنتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے یہاں بھی بتا دیا کہ جس نے پانی سے پہلی دفعہ پیدا کر دیا وہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا، وہ بڑھاپے میں بھی انسان کو اولاد دے سکتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ بھی پتہ چلی ہمیں کہ جب بڑوں کی طرف سے ہمیں کوئی نعمت ملنے والی ہوتی ہے تو ہمیں اس پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور جیسے زکریا علیہ السلام نے ایسے مچلنے لگے کہ اللہ بس تو مجھے جلدی سے نشانی بتا دے۔ اور یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی کہ جب کوئی نعمت ملنی چاہیے تو ہمیں اللہ کا ذکر اور اس کی یاد میں اضافہ کرنا چاہیے، نعمت ملنے پر صدقہ خیرات کرنا چاہیے، زبان سے بھی اللہ کا ذکر ادا کرنا چاہیے۔ اور قرآن کی اہمیت کا بھی پتہ چلا۔ یحییٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یحییٰ علیہ السلام جب سن شعور تک پہنچے ہیں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اب اس تورات کو مضبوطی سے تھام لے۔ تو دیکھیں اب تورات تو منسوخ ہو چکی ہے، اب ہمارے پاس تورات سے بھی افضل کتاب ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کی نظر میں وہی لوگ محبوب ہیں جو اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں، ہم بھی اللہ کی نظر میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی کہ اولاد کے لیے دعائیں مانگنا، نیک اولاد کے لیے کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے، یہ بھی پیغمبروں کی سنت ہے۔ تو ہمیں اولاد بھی اللہ سے مانگنی چاہیے،
اور یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میری اولاد کو تو نیک اور صالح بنا. بس آج یہ فکر تو ہے کہ اولاد کے نمبر کتنے آ رہے ہیں, 100 نمبر آئے کہ نہیں آئے, 95 بھی آتے ہیں تو ماں باپ ڈپریشن میں جانا شروع کر دیتے ہیں. اس کی فکر نہیں ہے کہ اولاد کے اخلاق کیسے ہیں, نماز پڑھتی ہے اولاد کہ نہیں پڑھتی, بچی پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. تو یہ بڑی فکر کی بات ہے. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ حنان ہونا اور زکوٰۃ ہونا اور تقیہ ہونا یہ بڑی نعمت کی بات ہے. دل کا نرم ہونا, ایک نرمی تو اعصابی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے, جیسے بڑھاپے میں انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے, یہ وہ نرمی نہیں ہے جو محمود ہے, یہ تو کمزوری کی وجہ سے. ایک وہ نرمی ہے کہ آپ کا جسم طاقتور ہو, دل مضبوط ہو, اس کے باوجود بھی آپ کو کمزور لوگوں پہ ترس آتا ہو, اللہ کے خوف سے آپ کا دل دہل جاتا ہو, یہ والی نرمی شریعت میں مقصود ہے. اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت, کہ اللہ کہتے ہیں اتنے زبردست پیغمبر تھے لیکن انتہائی بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے. تو جو لوگ بھی اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں, ماں کا احترام نہیں کرتے, وہ اللہ کی نظر میں محبوب نہیں ہوتے. بہت بڑا حق اللہ نے ماں باپ کا بتایا ہے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. ان پر پہلے سے اللہ کی طرف سے سلام تھی. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی باپ اور ماں کی دعائیں اولاد کے لیے کتنی فائدہ مند ہوتی ہیں. یحییٰ علیہ السلام کو یہ ساری نعمتیں اپنے باپ کی وجہ سے ملیں کہ اب باپ نے مانگا ہی ایسا بیٹا تھا. تو نیک ماں باپ ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.